حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی رحمت خاص ہے جد تو انسان فیض یاب اور اللہ پاک نے اس صورت انسان نو ڈالے ہے کہ جڑی صورت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آئی اس واسطے انسان نو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ دا تاج ہے۔ تیسری حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی رحمت خاص الخاص یہ وہ رحمت ہے کہ جڑی خاص الخاص لوگاں نو دنیا دے اتے نصیب اور یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے حضور دی رحمت خاص الخاص وچو اللہ پاک حصہ عطا فرمایا ہے وہ اسی تے تسی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پاک نے محمد کریم علیہ السلام دا کلمہ نصیب فرمایا یہ سرکار دی رحمت خاص الخاص دے اندر ہے یہ ایسی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی رحمت دے وچ کہ جیدہ فائدہ صرف دنیا تک محدود نہیں جیڑی سرکار دی رحمت خاص ہے نا او دا فائدہ انساناں نو ہے لیکن دنیا چاہے آخرت اچ نہیں ہوگا جنہاں سرکار نو دنیا اچ نہیں منیا انہاں نو آخرت جو دا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اور حضرات محترم وہ جہنم جاسن جہنم دا ایندھن بنسن بالن بنسن جڑی حضور دی رحمت خاص الخاص ہے وہ ایسی پاک رحمت ہے کہ جڑی انساناں وچ انہاں نو حاصل ہے جنہاں نو اللہ تعالیٰ کلمے دی دولت عطا فرمائی ہے اور مسلمان جتنا بھی گناہگار ہوئے آخر کار او دنال اللہ تے اللہ دے رسول دا وعدہ ہے کہ اس نے آخر کار جنت جانا ہے جنت بڑائی انہاں لوگاں واسطے گئی ہے جنہاں نو رسول پاک دا کلمہ نصیب ہو گیا سمجھ آئی اور یہ رحمت خاص الخاص جڑی ہے یہ حضرات محترم دنیا میں تا سارے اسی انسان جتنے بھی اس کائنات ہیں حضور دی رحمت تو فیض یاب ہو رہے ہیں لیکن جس لئے مرن دا ٹائم آندہ ہے اس ویلے اس رحمت دا ظہور خاص کر مسلمان دے جس لئے ساڑی رخصتی دا ٹائم ہوندہ ہے جس لئے مسلمان دے الوداع اور کوچ کرن دا ٹائم ہوندہ ہے اس وقت اس رحمت خاصہ دا ظہور انسانہ دے اتے شروع ہوندہ ہے اور اس انداز نال شروع ہوندہ ہے غسل کفن تکفین جنازہ تدفین دعا کل خانی اجتماع اس ساریاں چیزاں اس رحمت خاص الخاص دی وجہ تو ان جڑی سرکار دا صدقہ مسلمانہ دے ہوتے اللہ پاک نے سمجھ آ رہی ہے اور دی وجہ ہے کہ ساڑھے مرد دے ٹائم ساڑھے اعمال دی کتاب نہیں کھولے جانے ساڑھے عملہ دیاں کاپیاں نہیں کھولیاں جانے کہ ادھے عمل ویکھو ادھے اعمال ویکھو اور پھر ادھے واسطے جنازے دی صورت کرو غسل دی صورت کرو تکفین دی صورت کرو تدفین دی صورت کرو اگر عملی طور تے اس قابل ہے تا انہوں دفن کرو اگر عملی طور تے اس قابل ہے تا انہوں جنازہ پڑھو اگر عملی طور تے اس قابل ہے تا اس دے واسطے دعا کرو یہ ساریاں چیزاں نبی پاک علیہ السلام دی رحمت خاص الخاص دی وجہ تو ساڑھے آخری ویلے اللہ پاک انہوں مرازہ نہیں فرمانا صرف اپنے محبوب دا کلمہ ویکھ کے اللہ تبارک و تعالی مسلمان نو مرن دے ٹائم عزت عطا فرماندہ ہے شان عطا فرماندہ ہے اور اس طرح دی عزت عطا فرماندہ ہے کہ گناہگار دے جنازے نو بھی کندہ دیوان دا اوہی ثواب ہے جی میں نیکوکار دے جنازے نو کندہ دیوان سمجھ آ رہی حضرات گرامی قدر غسل و کفن اوہے نیک دے اوہے گناہگار دے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ سانو جڑا حضور دا کلمہ نصیب ہوئے اللہ پاک دا ساڑھے ہوتے کتنا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ دا ساڑھے ہوتے کتنا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دا ساڑھے ہوتے کتنی مہربانی ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس حضور علیہ السلام فرما دیں میں کتنا اچھا سوال کی تب گیا یا رسول اللہ کی نہ واسطے حضور اپنی ذات پاک دے بارے میں فرما دیں میں کتنا اچھا حضور کی دے واسطے فرمایا گناہگاراں واسطے میں گناہگاراں واسطے کتنا اچھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان حدیث طیبہ دے اندر موجود ہے حضور خود اپنے بارے ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں نعم العبد انا میں اللہ تعالیٰ دا عبد مقدس کتنا اچھا حضور کی دے واسطے نیکوکاراں واسطے نبی پاک علیہ السلام فرمایا نہیں للمذنبین گناہ کرنے والے ہیں واسطے میں کتنا اچھا حضرات محترم توجہ ہے نا تواڈی تو اے رحمت جڑی خاص الخاص ہے نا اے دا ظہور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات اقدس دی وجہ تو اللہ پاک نے خاص کر انہاں لوگاں دے اوتے کیتا ہے جنہاں نو اللہ پاک نے
کلمے دی دولت عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی دی نعت پاک دا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری امام اہل سنت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری کل قیامت والے دن جدو خالی کملی والے دی شفاعت دا ظہور ہو سی اس کائنات دے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق صادق اور غلام صادق امام احمد رضا دن کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ کل قیامت والے دن پرہیزگار لوگوں کو ادھار گناہ منگ سن کہ سانو بھی کملی والے دی شفاعت دا ذوق نصیب ہو جائے توجہ ہے کہ نہیں احباب گرامی قدر نبی علیہ السلام دی زہری حیات طیبہ دا زمانہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسانہ پیار نہیں کیتا جنات بھی نبی پاک نال محبت کیتی اور آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہیں جتنے اسی مسلمان ہیں نا تعداد ساڑھے نالو کثیر تعداد جنات نبی پاک دے نوکر اور حضور دے غلام ہیں اور حضور دے امتی ہے حضرت علامہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر اچھ لکھے ہیں کہ جنہ دی ایک جماعت تا گزر ہو رہی آئی مکہ المکرمہ دی دھرتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامان و قرآن پاک سنا رہے ہیں جماعت تا ذکر جماعت تا گزر ہو یا نا تے سرکار تے چہرہ اقدس تے جنات دی جماعت دی نظر پہ انہاں ویکھیا اور پھر حضور اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں اور جنہاں دے سینے تے قرآن نازل ہویا ہے وہ قرآن پاک دی تلاوت فرما رہے ہیں تو جنات دی جماعت رک گئے حضرت سلیمان علیہ السلام واسطے جنات مسخر ضرور آنا لیکن جنات حضرت سلیمان دے غلام تابع ضرور آنا تابع ہونا اور چیز ہوندہ ہے غلام ہونا کسی چیز تے توڑا کنٹرول ہوئے یہ اور بات ہے اور کوئی چیز توڑے نال پیار کرے یہ اور بات ہے تو جنات حضرت سلیمان علیہ السلام دے کنٹرول ضرور آنا لیکن جس ذات نال جنات پیار کیتا ہے اور جدے حلقہ غلامی دے وچ آئے وہ ساڑھے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آبی گرامی قدر تو حضور دے کولو نا قرآن سنیا نا تو قرآن پاک سن کے وہ جماعت جنہ دی مسلمان ہو انہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا اور سرکار دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور حضور دے غلام ہو گئے انہاں جنات وچوں ایک جن برے صغیر پاک و ہند دائی اس ہندوستان دے خطے دائی برے صغیر پاک و ہند ساڑھا اور ہندوستان اس وقت چونکہ مشترکہ آئی اس دھرتی دائی اور جدہ تابع آئی وہ بندہ اس دھرتی دے ہجرت کر کے آیا ہے اصل دا وطن عرب آئی اور اس بندے دا نام آئی سواد ابن کارم رضی اللہ تعالیٰ یہ ہندوستان چو مائیگریٹ ہو کے اپنا عرب شریف چو ہندوستان آ گئے اور اے عاملان جنات انہ دے تابعان اور ایک جن انہ وچوں جڑے حضور دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے وہ انہ دا تابع وہ جدو واپس آیا تھا اپنے عامل دے کول آیا تھا آپ اس وقت آرام کر رہے ہیں اس ستے پینوں ہاتھ پکڑ کے جگایا اور جگا کے اسا کا سواد ابن کارم فوری طور تے ذات راہ تیار کر اونٹ تیار کر قافلہ تیار کر
اور فوری طور تے مکہ المکرمہ پہنچ اللہ دا وہ محبوب زمانے تے جلوہ گر ہو چکا ہے کائنات جدی مدتہ تو انتظار فرما رہے حضرت فرماندے نے میں تیاری کی تھی اور میں زیادہ راہ تیار کیتا 2-4-5 دن میں نو لگ گئے سفر دی تیاری کر دیا فرماندے نے میں اونٹ تیار کیتے نال کچھ بندے بھی لے خادم بھی لے اور میں خشکی دے راستے روانہ ہو گیا فرماندے نے 6 مہینے 8-10 مہینے میں نو سفر دے اندر لگے تو میں مکہ المکرمہ پہنچیا تے پتہ چلیا نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ چلے گئے حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ جلوہ فرما ہو چکے آپ فرما دینا میں اسے قافلے سمیت مکہ المکرمہ تو مدینہ طیبہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ پاک وچ حاضر ہو گیا مسجد نبوی شریف اس وقت تیار ہو چکی ہے حضور اپنے غلامہ دے اندر اللہ تعالیٰ دی اس روح زمین دے اندر میرے نبی نے جڑی مسجد بنائی اس پاک مسجد دے اندر آقا کریم علیہ السلام جلوہ فرمان حضرت سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے میں اونٹنیاں نو جناب والا بار درختہ دے جھنڈ وچ بن کے تے جدوں میں مسجد نبوی دے اندر داخل ہویا سرکار سامنے جلوہ فرمان صحابہ دے جرمٹ دے اندر حضرت سواد کہتے ہیں میں سیدھا جا کے نبی علیہ السلام دی بارگاہ پاک وچ حاضر ہویا اور میں سرکار دے قدماں تے ہاتھ رکھیا اور میں تعارف کراون لگا کہ میں کیویں آیا مینوں کنے بھیجے ہے میں کس طریقے نال تہاڈی ملاقات واسطے آیا اجے حضرت سواد کہتے ہیں میں نا نہیں دسیا اجے میں بولن نہیں لگا وا اجے میں اپنی رویداد سنائی نہیں نبی علیہ السلام فرمایا یا سواد ابن قارب اے سواد ابن قارب تینوں تعارف کران دی لوڑ نہیں قد علمنا بما جاء بک جڑا تینوں ایتھوں تک لے آون والے میں محمد اسرو ہی جاننا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عصمت مصطفیٰ میں پہلے بھی گزارش کی تھی ایک قدم بھی آگا تھی وہ ابتدا بہت کلیل ہے ایک جگہ نظر آنی پئی ہے ایک جگہ پور کر گی نو ایک قدم میں بھی آگا تھی اور انشاءاللہ آسانی پیدا تھی ویسی سارے احباب آگا تشریف گئے مہربانی جی اللہ تعالیٰ تانو سلامت رکھے تھوڑا جی میں تکلیف ہے اللہ پاک تانو استاجر دے سرکار فرماتے ہیں جڑا مجلس سے وسعت پیدا کرے اللہ تعالیٰ دے دل وچ وسعت پیدا کرے یہ آپ مہربانی کریں انصار فرمائیں بہت شکریہ حضرت سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدو نبی علیہ السلام فرمایا قد علمنا بما جاء بکا تینوں تعارف کران دی لوڑ نہیں جو تینوں لے کے آیا ہے جڑا تینوں بھیجن والا ہے اسی انہوں جاننے ہیں سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے قدمت لوں زمین نکل گئی میں فوری طور پہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا کہنے میں چونکہ عربی آمی اہل زبان آمی اہل لغت آمی شاعر بھی میں آمی عربی زبان میں شہری کردہ آمی جدو سرکار نے میں کلمہ پڑھا لیا اور میں صحابیت دے درجے تے فیض ہو گیا حضرت سواد کہنے نے میں عرض کی تھی آقا فی البدی طور تے میں جناب دی نعت مبارک میرے ذہن چاہ رہی ہے اگر اجازت دے ہو تو میں تواڈی نعت تانوں سناواں میری فی البدی طور تے جڑی تواڈی نعت مبارک میرے ذہن چاہ رہی ہے جڑا کلام القاء ہو رہے ہیں اگر اجازت ہوئے تو میں سناواں آپ نے فرمایا سناؤ حضرت سواد ابن قارب نے جڑی نعت اس وقت پڑھی آج بھی کتاباں دے سینے وچ موجود ہے تفسیر ابن کثیر علامہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ امام ابن تیمیہ دے شاگرد آپ اپنی تفسیر مشہور زمانہ ابن کثیر دے اندر وہ کلام لکھیا درج کیتا آپ فرماتے ہیں حضرت سواد ابن قارب نے نبی علیہ السلام دی بارگاہ پاک میں درج کیتا توجہ کیجئے وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا شَيْءَ غَيْرَ
غیرہو، ایک حدیث جے الفاظ دوجی حدیث جے الفاظ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا رَبَّ غَيْرَهُ اللہ اکبر انہا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جنہا وجود حقیقی اللہ تعالیٰ دی ذات تو علاوہ ہوئے، ذاتی تے حقیقی وجود اس کائنات ایک کیے اللہ تعالیٰ دی ذات پاک رہے۔ اور دوسرا مصرع آپ نے فرمایا وَأَنَّكَ مَامُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ اللہ پاک نے ہر غیب دے اتے توانو امین بنایا ہے، ہر غیب دے اتے توانو امین بنایا ہے۔ کی مطلب ہے کہنے دا حضور میرے جنوں پتائی یا میرے پتائی اور تسیاں کا مدینہ پاک دے اندر بیٹھ کے ہندوستان دے اندر ہونا لی ساری خبر تو آگاہ بھی ہو، معاملات تو آگاہ بھی ہو، اور میرے امن تو پہلا میں نے تسیاں دی خبر بھی عطا فرمائیے، لہذا اللہ تعالیٰ نے تو ہر غیب دا امین بنایا ہے۔ اگلا مصرع توجہ نال سننا، حضرت سیدنا سواد بن کارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات پاک نے نبی علیہ السلام دی بارگاہ پاک جرد کیتا یا رسول اللہ وَكُنْ لِي شَفِيًّا یوم لازو شفاعت یا رسول اللہ قیامت کے دن میں غلام دی شفاعت کرنا جس دن تواڈی اجازت تو بغیر اور تواڈی شفاعت کرن تو بغیر کوئی کائنات میں شفاعت کسے دی کر ہی نہیں سکے گا۔ سبحان اللہ کے محبت کے ساتھ کہیں وَكُنْ لِي شَفِيًّا یوم لازو شفاعت یا رسول اللہ اس دن میری شفاعت کرنا جس دن تواڈے تو علاوہ کائنات کوئی بھی شفاعت کا دروازہ سب تو پہلے نہیں کھڑکا سکے گا، کوئی بھی جناب والا ایسا نہیں ہوئے گا جناب تواڈے بولن تو پہلے رب دی بارگاہ وچ اپنی امت دے بارے وچ بولے، کسے انسان دے بارے وچ بولے، کسے بندے دی سفارش اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پاک پیش کریں۔ لوگوں جس نبی دے اسی امتی ہیں اس آقا کریم علیہ السلام نے اللہ پاک نے فاتح بھی بنایا ہے تے خاتم بھی بنایا ہے، جس آقا دی اسی امت ہیں اللہ تعالیٰ نے اس نبی نو اول بھی بنایا ہے تے آخر بھی بنایا ہے، ہر نعمت دا آغاز بھی نبی پاک دی ذات ہے، ہر نعمت دا اختتام بھی نبی پاک علیہ السلام دی ذات ہے۔ اور بتاؤ تو لگنا ہے آج دنیا تے کئیاں لوگاں نو اس حقیقت دا علم کوئی نہیں، بتاؤ تو لگنا ہے حضرات محترم اور قبرہ آدھے ہی پتہ چل جانا ہے جدو ماں باپ اولاد دے نہیں رانے، اولاد ماں باپ دی نہیں رانی، استاد شاگرد دا کوئی نہیں ہونا، شاگرد استاد دا کوئی نہیں ہونا، جدو جناب والا کائنات ایک دوسرے نو پہچان تو بھی انکار کر دے گی، وہ تو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے ساڑھے تے کتنا انعام فرمایا، جناب محمد کریم علیہ السلام دا سانو غلام بنایا۔ کون ہے ثانی جہاں میں شاہ والا آپ کا، کون ہے ثانی جہاں میں شاہ والا آپ کا، کون ہے ثانی جہاں میں شاہ والا آپ کا، اللہ اللہ مرتبہ ہے سب سے بالا آپ کا، اللہ اللہ مرتبہ ہے سب سے بالا آپ کا، اور ہو گئے خاموش سن کر قبر میں منکر نکیر، ہو گئے خاموش سن کر قبر میں منکر نکیر، جب دیا ختم رسول میں نے حوالہ آپ کا، جب دیا ختم رسول میں نے حوالہ۔ تواڈے تے میرے لجپال نبی علیہ السلام فرمایا حرمت الجنت علی الانبیاء حتی
تدخلها وحرمت الجنة على الأمم حتى تدخل امتی. سرکار فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ نبیان تے اس وقت تک جنت حرام قرار دے دیتی ہے جدوں تک میں محمد علیہ السلام جنت قدم نہیں رکھنا. کوئی نبی میرے جنت جان تو پہلے نہیں جا سکے گا. حضرت ادریس علیہ السلام دے بارے میں قول ملتا ہے کہ آپ جنت میں چلے. حضرت محترم لیکن خادم دی حیثیت نال نے مخدوم دی حیثیت نال کوئی نہیں. آبا گرامی قدر اللہ نبیان دے اتے اس وقت تک جنت دا داخلہ قیامت والے دن میرے نبی فرماندے نے حرام قرار دے دے گا جدوں تک میں نہیں داخل ہوا گا. اور سرکار فرماندے نے اللہ اکبر نبیان دیاں امتاں تے ادوں تک اللہ پاک داخلہ حرام قرار دے گا جدوں تک میری امت نہیں قدم رکھے گی. حضرت محترم حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں قیامت کے آغاز تو پہلے دنیا تو نبی پاک دے کلمہ کو امتیاں نو اٹھا لیا جائے گا. قیامت قائم ہونے تو پہلے حضور علیہ السلام کا کلمہ کو کوئی امتی بھی اس دھرتی دے اوتے موجود نہیں رہے گا. اللہ اکبر. قیامت مسلمانوں تے نہیں آئے گی, قیامت کافراں دے اوتے آئے گی. قیامت ادوں آئے گی جدوں دنیا تے کافر رہن گے. اس تو پہلے سرکار دے غلاماں نو اللہ پاک اپنی بارگاہ وچ اٹھا لے گا. مفتی صاحب ارشاد فرماندے نے اللہ دی ذات گوارا ہی نہیں کرے گی کہ میرے یار دے امتی قیامت دا منہ ویکھن. اللہ اس تو پہلے نبی پاک دے غلاماں نو موت دے دے گا. بعد اللہ اکبر قیامت دا آغاز ہوئے گا. قیامت بھی اللہ پاک کافراں دے اوتے برپا کرے گا. نبی علیہ السلام دے غلاماں دے اوتے برپا نہیں کرے گا. اور قیامت دے وچ بھی میرے نبی دی شان رحمت دا ظہور اس انداز نال ہوے گا. حضرت محترم سورۃ الملک شریف دی آیت مبارکہ تکاد تمیز من الغیظ یہ جہنم دی صفت اللہ پاک بیان پیا کردا ہے. قیامت دے دن جدوں جہنم کافراں تے منافقاں تے مرتداں نوں ویکھے گی جہنم جوش دے اندر آ جائے گی, غیظ دے اندر آ جائے گی, غضب دے اندر آ جائے گی. اور احباب گرامی قدر غیظ تے غضب چا کے جہنم کافراں دے اوتے حملہ آور ہو جائے گی. اجے میدان قیامت یوم حساب دا سلسلہ جاری ہوئے گا. 70,000 لگاماں جہنم دیاں اور ایک لگام کو 1,000 فرشتے نے تھامیا ہوئے گا. لیکن اتنی غیظ اور غضب جہنم دا ظہور ہوئے گا کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرما دینے فرشتیاں نو جناب والا زبردستی کھچ کے جہنم کافراں منافقاں مجرمان دے اوتے حملہ آور ہو جائے گی. میرے پاک نبی علیہ السلام دی نگاہ جدوں اس پاسے ہوئے گی میدان معاشر کھلبلی مچ جائے گی, لوگ پریشان ہو جان گے. تمام میدان معاشر دے اندر لرزہ آ جائے گا جدوں جہنم کافراں تے حملہ آور ہوئے گی, منافقاں تے حملہ آور ہوئے گی, منافقاں مرتداں تے حملہ آور ہوئے گی اور گناہگاراں مجرماں تے اوتے حملہ آور ہوئے گی. میری سرکار ویکھن گے اس پاسے اور تواڈے تے میرے لجپال آقا علیہ السلام پوچھن گے کی ماجرا ہے. فرشتے عرض کرن گے یا رسول اللہ جہنم نے جدوں کافراں نوں ویکھے ہے, جدوں منافقاں نوں ویکھے ہے, جدوں مرتدین نوں ویکھے ہے, جوش غضب چا کے جہنم حملہ آور ہو گئی ہے. اس واسطے میدان معاشر کے اندر کھلبلی مچ گئی ہے. سرکار فرماون کے ذرا مینوں سامنے جان دیو حضرت محترم جہنم حملہ آور ہوئے گی تواڈے تے میرے نبی علیہ السلام جدوں مخلوق سامنے ہٹے گی حضور علیہ السلام سامنے آن گے. جہنم جڑی حملہ آور کافراں منافقاں دے اوتے 70,000 لگاماں اور ایک لگام کو 1,000 فرشتے تھامے ہوئے ہیں. جو ہی سرکار دا چہرہ سامنے آئے گا جہنم نو ریورس گیئر لگ جائے گا. جڑی رفتار اگے آ رہی آئی اسے رفتار جہنم پیچھے دوڑ جائے گی. واپسی دا سفر جہنم دا شروع ہو جائے گا. فرشتے حیران ہو کے سوال کرن گے تو تے حملہ آور سے کافراں تے, تو تے حملہ آور سے مجرماں تے ہن کی ہوئے ہی اگوں جواب آئے گا ہر نظر کانپ اٹھے گی
محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ بہل جائے گا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ بہل جائے گا اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے معاشر کا نقشہ بدل اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے معاشر کا نقشہ بدل جائے گا سابقہ امتاں دے کافر کسے نبی دے بارے میں پچھتاوا نہیں کریں گے اس دن قیامت والے دن سابقہ امتاں دے جڑے کافر نبیاں دا کفر کرن والے بڑے بڑے سرگرام اللہ دی قسم لوگوں نذیر احمد صاحب دے ختم دے آن والے ہو توجہ کرائے پچھلے نبیاں دے کافر امتی قیامت دے دن نو پچھتاوا نہیں کریں گے کہ کاش اسائنہ نبیاں نال تعلق بنایا ہوتا کاش اسا اپنے نبیاں دا کلمہ پڑھیا ہوتا بلکہ الٹا قرآن پاک دستا ہے کہ نبیاں دے سامنے آ جاون گے تے آکھن گے انہاں تا سانو تبلیغ ہی کوئی نہ کیتی انہاں تا سانو تیرا پیغام ہی کوئی نہ دتا میدان محشر وچ اللہ تعالیٰ دے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ دی قدرت دے سامنے اپنے نبیاں دے اوتے الزام کراشی الٹا کرن گے کہ یا اللہ تیرے نبیاں سانو تیرا پیغام پہنچایا ہی کوئی نہیں اگر یہ پیغام پہنچان دے تے اسی تیرا کلمہ پڑھ جان دے تیری دعوت تسلیم کر جان دے اسی مسلمان ہو جان دے ایک تواڈے تے میرے نبی دی ذات ہونی ہے جنہاں دے بارے وچ قرآن دو جگہ تے ارشاد فرماتا ہے ایک 19ویں پارے وچ علماء بیٹھے ہیں نہ کولوں پوچھو کل کافر بھی کہہ رہے ہون گے اللہ دی بارگاہ وچ یوم یعد الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا منہ وچ ہاتھ پا کے اپنے دنداں نال اپنے ہاتھ کٹ کے تے کافر اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرن گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اے اللہ کاش دنیا تے اس کالی کملی والے نال کوئی رشتہ جوڑیا ہوتا کوئی رشتہ بنایا ہوتا کوئی تعلق بنایا ہوتا مسلمانوں اساں کتنے خوش نصیب ہیں کہ سانو اللہ پاک نے تعلق عطا کیتا ہے سانو اللہ نے یار دا کلمہ عطا کیتا ہے اگر جے اساں اپنی زندگی اس تعلق نو پانی نہیں لا سکے جیڑی خوراک دینی آئی وہ نہیں دے سکے جیڑی اس نو اسی غذا دینی آئی وہ نہیں دے سکے ساڑی 7 سال عمر ہو گئی سانو 5 وقت نماز دی توفیق نہیں ہوئی ساڑی 65 سال عمر ہو گئی سانو تلاوت قرآن پاک دی توفیق نہیں نیک اعمال دی توفیق نہیں اجے بھی اسی اسے 55 دے اندر گزر رہے ہیں جڑی 20 سال دی عمر دی لاؤ والی آئی اسی طرح ساڑی زندگی دے ہوتے اج تک اثرات موجود ہیں مسلمانوں خوف خدا ساڑے وچ کوئی نہیں شرم نبی ساڑے وچ کوئی نہیں اعمال دی پوزیشن اسی آپ اپنی بیک رہے ہیں ایتے کالی کمری والے دا کرم ہے یہ اللہ تعالیٰ دا بے حساب کرم ہے کہ جڑی رب دی رحمت خاص الخاص آئی اللہ نے خودے جو سانو سادہ فرمایا بغیر طلب دے مدینے والے دا غلام بنایا سمجھ آ رہی ہے بغیر طلب دے مدینے والے آقا دا غلام بنایا تبا خمیری سر علماء کل تساؤں دی بات کئی آئی شنی ہوئے یمن دا بادشاہ تبا 1,20,000 کا لشکر لے گئے صرف اپنے روب تے دبدبے واسطے دنیا دی سیر نو نکلیا تاکہ لوگ میری وجات نو ویکھن میرے لشکر نو ویکھن میرا روب ویکھن تے لوگ حیران ہو جاون تے جدو مکے وچ آیا تے مکے دے لوگاں وچ کوئی استقبال واسطے نہ آیا انہیں ارادہ کیتا کہ میں مکے نو گراواں اللہ تعالیٰ نے یہ دی بیماری لا دی
کی کہ منہ چو بدبو نک چو بدبو قریب پمن واسطے کوئی تیار نہیں سارے چھوڑ گئے ایک سیانے طبیب نو بلایا اس کیا کوئی برا ارادہ کیتا ہی اس ارادے تو توبہ کرتا تو ٹھیک ہوئے گا اس توبہ کیتی کہ میں کعبہ گراونا چاہتا سا اللہ تعالیٰ نے سیز دیتی تے مکہ پاک دوئے مدینہ شریف آیا جتے آج سرکار دا پاک شہر اتھے آیا اتنال 400 علماء سابقہ کتابان دے انہا جدو مدینہ طیبہ دی دھرتی نو ویکھیا محلے وقوع ویکھیا مدینہ پاک دا جناب والا جغرافیہ ویکھیا انہا بادشاہ نو آکیا بادشاہ یہ وہ مقام ہے جتے آخری نبی نے آنا ہے اسی کوئی نہیں جانا اسی اتھے ہی رہنا ہے حضرات محترم 400 علماء واسطے سے 400 گھر تیار کیتے مدینہ طیبہ دے شہر دی بنیاد رکھی 400 گھر تیار کیتے 400 علماء واسطے جنہاں دیاں شادیاں کوئی نہ ہوئیاں انہاں دیاں شادیاں دا انتظام کیتا تے انہیں جناب والا انتظار کیتا کچھ دنوں بعد یہ اپنے ملک یمن میں واپس ہون لگا انہیں ایک خط لکھیا اور خط کی دیوال لکھیا توجہ کرنا انہیں خط دی عبارتیں لکھی من طبع الحمیری الحسد الہ محمد رسول اللہ نبی آخر الزمان حضور دی طرف طبع حمیری دا خط ہے یا رسول اللہ میں اپنے لشکر دینال تواڈی ہجرت گاہ دے آیا میں نہیں پتا تسی کدوں آؤ گے میں 400 علماء مدینہ پاک ٹھہرا کے جا رہے ہیں میں اپنا خط دے کے جا رہے ہیں یہ آقا تسی میری زندگی چاہ گئے میں خدمت اقدس حاضر ہو کے مسلمان ہو جاواں گا تے میں تواڈی زندگی وچ تانوں ملاقات نہ پا سکیا تے میں اج لاؤں تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں قیامت دے دن میں غریب دی شفاعت کرنا سب تو بڑے عالم دے خط حوالے کیتا آپ یمن نو لوٹ گیا مسلمانوں دن گزر دے رہے ایک صدی گزر گئی 2 دن 4 5 حتیٰ کہ 1000 سال پورا گزر گیا سرکار دی مکہ پاک جلوہ گری ہو گئی میرے نبی نے 53 بہاراں زندگی مبارک دیاں مکہ وچ گزار کے جدو مدینہ طیبہ نو سرکار ہجرت فرمائی اور توجہ کرنا پورا شہر آباد ہو چکائی اس طبع حمیری اسد دا خط وراثت دا نقل ہوندا ایک تو دوجا دوجے تو تیجا تیجے تو چوتھا پشت در پشت چلدا طبع حمیری اسد دا خط حضرت ابو ایوب انصاری پاک نے کول آ گیا حضرت ابو ایوب انصاری اس خط دے امین تیرے جس کوارٹر آپ موجود ہیں وہ کوارٹر طبع حمیری اسد نے خاص کر اللہ اکبر بنوایا آئی حضرات محترم میرے آقا کریم دی مدینہ طیبہ جلوہ گری ہو گئی مسلم شریف دی حدیث دستی لوگ گلیاں محلے سجا کے گھراں دیاں چھتاں تے چڑھ کے نبی پاک دی آمد دا نعرے لان لگ گئے نوجواناں تے بچیاں نے مدینہ شریف دے بازاراں وچ اللہ اکبر دوڑ دوڑ کے آمد مصطفیٰ مرحبا دے نعرے لائے طلال بدر علینا دے نعرے لائے حضور دی اونٹنی مبارک جدے اوتے آقا کریم سوارن حضرات محترم صحابہ کرام میں منتاں سماجتاں اس اونٹنی دے کے ہاتھ جوڑ دے رہے کوئی کبے میرے بوئے تے آ کوئی کبے میرے بوئے تے آ جدوں ڈسٹرب کرن لگ گئے زیادہ میرے نبی فرمایا انہوں کچھ نہ کھو فَإِنَّا مَأْمُورَةٌ مِّنَ اللَّهِ اے اللہ دے امر نال ہی نے بیٹھے تے نالے انہوں پتہ ہے جو طبع دا خط کیڑے گھر وچ آیا ہویا بس ابو ایوب انصاری دی کلی آئی ڈبل پورشن مکان آئی کچا مکان آئی آپ اندر ایک جناب والا نکر چلک کے روندے بیان میں غریب ہاں نہ دولت نہ جناب والا پیسہ نہ مالو در پتہ محبوب میرے بوئے دیان نہ جدوں اٹھنی دے گوٹیاں لائیاں حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر دے سامنے دوڑ کے لوگ اندر گئے اندر بیٹھے ہوئے نو باپ پکڑ کے اٹھایا اٹھ نصیباں لیں کملی والا تیرے دروازے دیان اترے آئے جدوں باہر آئے
میرے نبی دے قدماں وچ گرے حضور نے پہلا سوال کیتا ابو ایوب او تبا دا خط لے آ جڑا تیرے کولوں 1000 سال دی امانت ہے حضرت ابو ایوب انصاری گھر دے اندر داخل ہوئے صندوق وچوں خط چایا بڑیاں ٹیاں دے اندر محفوظ خط اونوں لے کے باہر آندا تے اس خط نوں کھول کے نبی پاک نے سامنے دیتا پتالی چک والے ہو حاجی نذیر صاحب دے قدم تے آن والے ہو اسی تے کوئی محنت ہی نہیں کیتی اسی تے کوئی ترلائی کوئی نہیں کیتا اسی تے کوئی آرزوئیں کوئی نہیں کیتیاں رب دا ٹوٹل انتخاب ہے اللہ نے یار دی امت میں شامل کیتا تے پیدا کیتا انہاں وال ویکھو جڑے 1000 سال پہلے خط لکھ کے گئے سن جدوں میرے نبی کھولیا حضور عبارت پڑھتے گئے تے رومن لگ گئے فرمایا تبا جے تو 1000 سال پہلے مینوں یاد رکھے تے میں محمد بھی قیامت نو تینوں یاد رکھاں گا اب ہمیں کیا کرنا ہے یہی میری گفتگو کا آخری لمحہ ہے زیادتی گزر گئی ہے تھوڑی رہ گئی کوئی پتہ نہیں ہے کام آنے وقت دا میرے بھراؤ اتنی ایک کم از کم سانو مطلب اپنے آقا و مولا دے نال وفا اور رشتہ نبھانا چاہیے کہ حضرت بابا خادم حسین رضوی یاد ہوندیان کہ جب بندہ مر کے جائے نا تے کملی والے آقا کہ نو ویکھو میرا غلام آ رہے اتنا تو کم از کم ہمیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات کو دیکھنا چاہیے ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ 50 سال کی عمر میں ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں اور کتنی چھوڑی ہیں 50 سال کی عمر میں ہم نے نیکیاں کتنی کی ہیں اور کتنی نیکیوں کو ہم ضائع کر بیٹھے ہیں ہماری معاشرتی اور عملی زندگی کس طرح گزر رہی ہے ہمارے اخلاق کیسے ہیں ہمارے ہمسایوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں کم از کم ان چیزوں کا ہمیں ضرور لحاظ کرنا ہے تاکہ قیامت والے دن صرف رعایتی نمبراں تے پاس نہ ہوئیے نبی پاک علیہ السلام دی جدو بارگاہ جائیے تے حضور فخر کرن ویکھو انبیاء میری امت کیسی میرے نال رشتہ نبھایا ہے میرے نال وفا نبھائی ہے سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا نبوت دا جڑا چمن ہے نا او دی ایک ایک بہار سبحان اللہ حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر بہار کمال ہے پر سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے ساڈے نبی نے آ کے اس کائنات نو رنگ لایا ہے آپ آئے تو روشنی ہو گئی آپ سے پہلے کہاں تھی زندگی یا رسول اللہ زندگی تو تو پہلے کوئی نہیں زندگی ادھنی آئی ہے جدو کائنات چامنا دا لال آیا ہے وما درود شریف پڑھ لو سارے حضرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله